يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، حاجت ربا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نبات بھی وہی ہے، غریب النبات بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم جانتے ہیں ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ایک انتہائی برکتوں والا، رحمتوں والا اور مومن کی زندگیوں میں کامیابی و کامرانی لانے والا مہینہ ہے۔ عنوان طویل ہے، وقت مختصر ہے۔ رمضان، صدقات اور آخری عشرے سے متعلق 3 مختلف عناوین ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مختصر سے وقت کے اندر ان تینوں چیزوں پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا؟ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو روٹ ورڈ یعنی جسے مصدر کہا جاتا ہے، اسے روٹ ورڈ کہا جاتا ہے، را اور میم اور ضاد سے یہ بنا ہوا ہے۔ رمضان را اور میم اور ضاد سے بنا ہے۔ رمض جس کے معنی ہوتے ہیں، رمض کے معنی ہوتے ہیں، اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں اس کا معنی ہوتا ہے جلنا، اور یہی لفظ حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین کی نماز کے وقت یعنی اوابین کی ٹائمنگ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، اوابین کی نماز کی ٹائمنگ اس وقت ہے جب اونٹنی کے بچے کے پیر دھوپ کے نکلنے کی وجہ سے ہلکی جلنے لگے۔ جب دھوپ نکلتی ہے ہلکی سی، اونٹنی کے بچے کے قدم دھوپ کی تمازت کے سبب جلنے لگے، اس کو اوابین کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چاشت اور اوابین ایک ہے، بعض علماء نے کہا کہ چاشت ابتدائی سورج کے نکلتے ہی چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اور دھوپ کے اندر سختی آتی ہے تو یہ اوابین کہلاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث کے اندر بھی یہی لفظ وارد ہوا ہے، ترمز، را میم ضاد، ترمز الفصال، اونٹ کے بچے کے قدم جلنے لگے، اور اسی سے لفظ بنا رمضان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا معنی رمضان کا معنی جلنا کیوں رکھا گیا؟ اہل علم نے کہا سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب، رمضان کو رمضان اس لیے رکھا گیا کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اور میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، آپ دیکھیں یہ کیسا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر آنے کے بعد اگر انسان اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت نہ کروا لے، اس ماہ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کی بخشش نہ ہو، اس کے گناہ نہ مٹے، وہ اللہ سے لجاجت نہ کرے، وہ اللہ سے منت و سماجت نہ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل نہ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو نہ بہائے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کرے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا بد نصیب یہی۔ روزے تو ہوتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، دیگر دنوں میں اور ان دنوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ دیگر دنوں سے ان دنوں میں ہمارا شیڈیول چینج ہو چکا ہے۔ یعنی ہم صبح میں ہم دیگر دنوں میں 3 ٹائم کھاتے تھے، اب 2 ٹائم کھاتے ہیں۔ بس انسان کی زندگی میں اگر یہ مہینہ بدلاؤ نہ لائے اور یہ رمضان اس کے گناہوں کو ختم نہ کر دے، اس رمضان میں انسان کے گناہ معاف نہ ہو، اس کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین آمین آمین۔ جب دوسرے دینے پہ آپ نے قدم رکھا تھا، فرمایا آمین۔ جب آپ منبر سے تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے پوچھا لقد سمعنا منک اليوم ما كنا نسمع، اللہ کے رسول آج ہم نے ایسی بات آپ سے سنی، اس سے پہلے کبھی ہم نے آپ سے نہیں سنی تھی۔ آپ نے آمین آمین فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل عرض لی، جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا بعد من ادرک رمضان، بعد من ادرک رمضان ولم یغفر له فقلت آمین۔ جبریل فرشتوں کے سردار کہتے ہیں کہ وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کے اندر اس کی مغفرت نہ ہو۔ فرشتوں کے سردار یہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور انسانیت کے سردار سید ولد آدم اس پر آمین کرتے ہیں۔ اب بتائیے اس سے بڑا بد نصیب کون ہے کہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آئے اور انسان اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بخشش نہ کروائے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے آپ رمضان المبارک کے معنی کو سمجھیں۔ اگر ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارے اندر وہ تقویٰ، ڈر، خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لجاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو آسان فرما دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کوئی بڑے آدمی کی آمد ہوتی ہے تو سارے کے سارے روڈی شیڈرز کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے خیر کے کاموں کو آگے بڑھنے کے لیے، اچھائی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو بھی قید کر دیا ہے۔ اب
فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ وَنَادَ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اب اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے، سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے والے انسانوں آ جاؤ، ایک مہینہ تمہاری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رکھ دیا ہے جس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ مہینہ صرف کھانے کا نہیں، صرف کاروبار کا نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، سال بھر سے سوچتے ہیں، اور تعجب کی بات ہے بعض جگہ تو یہ دیکھا گیا، کاؤنٹ ڈاؤن اس لیے دیکھا گیا، رمضان المبارک کے 10 دن ہیں، 9 دن ہیں، 5 دن ہیں، 4 دن ہیں، 3 دن ہیں، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے۔ کاش کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ میرے زندگی میں ایک موسم بہار آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، غفران کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے تقرب کا مہینہ آ رہا ہے، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان چاق و چوبند ہو جائے، انسان تیار ہو جائے کہ اس ماہ کے اندر اگر میں داخل ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کروں۔ اس شوق سے انسان کو کرنا چاہیے، اس ماہ میں داخل ہونا چاہیے، اور رمضان کا ایمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر آتے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ کثرت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، بھلائی میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے۔ اجود کمپیریٹیو ڈگری ہے، اس کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخی کوئی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور رمضان المبارک کے اندر آتے تھے جبریل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر تیز ہو جایا کرتی تھی۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخ، اور جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کی ہر رات ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ آپ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی آپ سخاوت کے پیکر ہیں، اور رمضان جب آتا ہے جبریل آسمان سے تشریف لاتے ہیں، روزانہ جبریل آتے ہیں، روزانہ آپ سخاوت کیے جاتے ہیں، روزانہ جبریل آتے ہیں، روزانہ آپ سخاوت کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماہ قرآن ہے، یہ ماہ سخاوت ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ جبریل آسمان سے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سنائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے اندر تیزی لائے جاتے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ أَجْوَدُ الْخَيْرِ کان اجود بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے تھے، من الریح المرسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر 2-4 پیسوں کا مقدر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ سخاوت کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں افطار کروائیں، اللہ کی راہ میں یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا خیال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المرسلہ، یعنی تیز و تند ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنی مالوں سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کے متعلق زیادہ محبت کرنے والا ہو چکا ہے، مالوں سے زیادہ ہمیں محبت ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کم ہے، اور دنیا سے زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کا عالم یہ تھا کہ وہ راتوں میں نکلتے تھے
اور اپنے کندھے پہ اٹھاتے تھے، یتیموں مسکینوں گھروں کے سامنے اناج ڈال کے آیا کرتے تھے۔ یہ راز اس وقت فاش ہوا جب ان کی وفات ہوئی، اور تختے پہ جب ان کو نہلانے کے لیے لایا گیا کہ ان کے کندھے پہ کئی نشان تھے، ان کے پیٹھ پہ کئی نشان تھے کہ انہوں نے کئی تھیلے ڈھو کر غریبوں اور مسکینوں کو رات میں انہوں نے اناج ڈالا ہوا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج کہاں ہیں ایسے مالدار، آج کہاں ہیں ایسے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، راتوں میں چھپ کر غریبوں یتیموں مسکینوں کی خبر گیری لیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ مال دیا ہے، کچھ پیسہ دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے اللہ تو بھوکا میں تجھے کھانا نہ کھلاؤں، فلاں بھوکا تیرے در پہ آیا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے کھانا کھلاتا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اللہ تعالیٰ تو پیاسا اور میں تجھے پانی نہ پلاؤں، کہا فلاں پیاسا چل کے تیرے گھر پہ آتا، تیرے در پہ آیا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے پانی پلاتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے گزشتہ لاک ڈاؤن میں عالم ایسا تھا، لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ بعض گھر ایسے بھی تھے کہ جن کو سالن بنانے کی تو دور کی بات ہے، کھٹا نچوڑنے کے لیے املی تک کے لانے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی وہی منظر ہے، وہی عالم ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کی خبر گیری کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا اتنا حق بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے لگے کہیں وراثت میں اس کا حقدار نہ بنا دے۔ آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، آپ آرام سے چہلہ سکون سے کھا کے سو جائیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسے لوگ تھے، ایسا کہاں سے لاؤں تجھسا کہوں جسے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، غالباً ایک صحابی کے گھر میں سرے کا سالن بنا۔ اللہ اکبر، ہمارے بھی پڑوسی ہوتے ہیں اور ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک صحابی کے گھر میں سرے کا سالن بنا، انہوں نے سوچا کہ یہ زیادہ میرا پڑوسی حقدار ہے، اس کو دیا جائے، لہذا انہوں نے اس کو دیا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے سوچا شاید یہ میرا پڑوسی زیادہ اس کا حقدار ہے، شاید اس کے پاس نہ ہو، انہوں نے اس کو دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو دیا 7 گھروں تک وہ سالن گیا، اور 7 گھر سے پلٹ کے وہیں پہ آیا جہاں سے وہ سالن نکلا تھا۔ یہ ایثار و خودبانی کا جذبہ۔ حضرات گرامی قدر، اگر کلام پاک پہ ایمان ہے، حدیث رسول پہ ایمان ہے، تو پھر سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر زیادہ سخاوت کا عالم یہ تھا۔ کیسی سخاوت تھی، تیز و تند ہوائیں، من الریح المرسلہ، حدیث کے الفاظ سن لیجئے، من الریح المرسلہ، تیز و تند ہواؤں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر سخی بن جایا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں، لوگ سخاوت کی بات آتی ہے تو حاتم طائی کی بات کرتے ہیں، اور ہزاروں حاتم طائی بھی آ جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے پوچھا حاتم طائی سے، حل غلب علیک احد فی القرم، کیا کوئی سخاوت میں تم سے بھی زیادہ آگے بڑھا ہے؟ کہا ہاں، ایک بچہ مجھ سے بھی سخاوت میں آگے بڑھا۔ کہا تم سے بھی زیادہ سخی؟ کہا مجھ سے زیادہ سخی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں راستے میں جا رہا تھا، اچانک جنگل میں ایک گھر دکھا، میں وہاں پہنچا، ایک بچے نے بکرے کا بھیجا پکا کے میرے سامنے اس نے رکھا، بون کے تل کے، اور میں کھاتا گیا۔ میں نے کہا کہ بڑا مزیدار ہے، بڑا لذیذ ہے۔ میں کھاتا گیا، وہ لاتا گیا، میں کھاتا گیا، وہ لاتا گیا، میں کھاتا گیا اور لاتا گیا۔ اب وہ پیٹ بھر کے جب وہ واپس ہونے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے بکریوں کے دھڑ پڑے ہوئے ہیں، صرف سر اس کے ان طرح سے جدا ہے۔ کہا یہ سارے کے سارے بکریاں تم نے قربان کر دیا؟ کہا یہ عربوں کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی مہمان ان کے پاس آئے ان کی میزبانی نہ کی جائے، ان کی پسندیدہ چیز مرغوب چیز نہ پیش کیا جائے، لہذا تمہیں یہ چیز مرغوب تھی، لہذا سارے کے سارے بکریوں کو میں نے قربان کر دیا۔ حاتم طائی نے کہا کہ اس کو جاؤ 200 اونٹ دے دیا جائے، اس کو 400 بکریاں دے دیا جائے، اس کو اتنے پیسے دے دیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ تو اس سے زیادہ سخی ہوا، تم اس سے زیادہ سخی ہوئے۔ اس کے بعد چند بکریاں اس نے قربان کر دی، تم نے تو 200 سرخ اونٹ اس کو دے دیے، 400 بکریاں دے دیے، بے شمار دولت تم نے دے دی۔ کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے
میں نے میرے پاس جتنی دولت تھی اس میں سے کچھ میں نے اس کو دیا ہے، لیکن جتنی ساری کی ساری بکریاں اس کے بعد تھی ساری کی ساری اس نے قربان کر دیا، لہذا یہ مجھ سے بھی زیادہ سخی بنا۔ حضرات گرامی قدر، سخاوت کی بات آتی ہے، حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ حاتم تائی، ہزاروں حاتم تائی آ جائے، رب کے رب کی قدم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، مسجد مدینہ ہے، صحن مدینہ ہے، وہاں پہ ڈھیروں اناج پڑے ہوئے ہیں، سونے کے بھی ڈھیر ہیں، چاندی کے بھی ڈھیر ہیں، وہاں پہ اناج بھی ہے، جو بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کئی دن کا فاقہ ہے، ہمارے گھروں میں آج چولہا جلے گا، آج ہمارے پیٹوں میں بھی اناج آئے گا، ہمارے پیٹ بھی بھریں گے، آج ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعیات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ان کو بھی یہ تمنا ہوتی ہے، ان کو بھی یہ آرزو ہوتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں بھی اناج آئے گا، آج ہمارے پیٹوں میں بھی اناج آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے سرتاج آج ہمارے لیے کچھ اناج لے کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سونے کے ڈھیر ختم ہو چکے، چاندی کے ڈھیر ختم ہو چکے، جو ہے اناج ہے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقسیم کر دیتے ہیں، تھوڑا سا بچا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک سائل آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے ہیں، اور کالی کملی والا اپنے کملی کو جھٹک کر اپنے کندھے پہ ڈال کر خالی ہاتھ اپنے گھر کو لوٹا۔ ادھر امہات المومنین انتظار میں ہے، آج ہمارے چولہے بھی جلیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی دیکھ کر کہنے لگی، اللہ کے حبیب آج ہمارے گھر میں بھی اناج نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو، تمہارے بیٹے آئے تھے، میں نے ان پہ دے دیا کہ غیروں کے چولہوں کو بجھا کر محمد اپنا چولہا جلانا گوارا نہیں کرتا، غیروں کے پیٹوں کو بھوکا رکھ کر محمد اپنے گھر والوں کے پیٹوں کو بھرنا گوارا نہیں کرتا۔ تمہارے بیٹے آئے تھے، میں نے ان پہ دے دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا عالم یہ ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند گزر جاتا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، مہینے گزر جاتے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ غربت کا عالم یہ ہے، اور سخاوت کا عالم یہ ہے، جتنا اناج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے سامنے آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ نے قربان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مالدار ہو وہی اللہ کی راہ میں دے، اگر روزانہ 100 روپیہ کماتا ہے تو 10 روپیہ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ روزانہ کچھ کماتا ہے، غریب اپنی طاقت کے مطابق دے، امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اللہ کی راہ میں کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں؟ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے ہم بچیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں جہنم سے بچو، اگرچہ کہ ایک کھجور کی گٹھی، ایک کھجور کا آدھا کھجور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے کر کے کیوں نہ ہو۔ کیا ہماری استطاعت اتنی نہیں کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیں؟ کیا ہماری استطاعت یہ نہیں کہ ہم ایک غریب کے پیٹ کو بھریں، ایک غریب کے افطار کا انتظام کریں، ایک غریب کے سحر کا انتظام کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له اجر مثل ما، یعنی جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، حدیث کے الفاظ سنیے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقعی نہیں ہوگی، کوئی کمی واقعی نہیں ہوگی۔ کیا ہم میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی مسکین کو اور کسی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہم انتظام کر دیں، اس کو کھلانے، اس کو پلانے کا؟ لوگوں آؤ، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر تو دے گا تو تو فقیر ہو جائے گا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، اللہ جو تیری راہ میں دیتا ہے تو اس کو دے، اللہ تو تیری راہ سے رک جاتا ہے اللہ تو اس کو روک لے۔ تو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے مال کی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے ہمارے مال پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے ہمارے مالوں میں بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، مالوں کی محبت
دلوں سے نکالنا ہوگا، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو قربان کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ یہ ماہ مبارک ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ اس کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی سخاوت کی ضرورت ہے، آج ہمیں بھی ایسے مالداروں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قدم ہے، اگر شہر حیدرآباد کے 100 مالدار اپنی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال لے، کئی غریبوں کا سودا ہو جائے گا، کئی یتیموں مسکینوں کے سروں پہ دست شفقت کو پھیرا جائے گا، کئی غریب لوگوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے گا، کئی لوگوں کے گھروں کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایسے گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یوم علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا علی جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ ایسے ظالموں کو جو اپنے مالوں سے محبت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حرام سے کماتے ہیں، حرام میں لگاتے ہیں، قیامت کے روز ایسے لوگوں کے مالوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے پیشانیوں پہ داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی خطرناک سزاؤں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کی راہ میں دینے والے بنو، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بنو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، قیامت کے دن اس کا بدلہ حاصل کرے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آخری عشرہ کیا ہے، اس کے اندر کثرت سے عبادت کی جائے، اس کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب کو حاصل کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میضرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اب ہمارا عالم یہ عجیب ہے، حدیث اور صحابہ کا دور اور ہمارا دور ایک عجیب تضاد دونوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن آتے، آخری عشرے میں داخل ہوتے، شد میضرہ، اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا کرتے تھے، عبادتوں کے لیے تیاری کر لیا کرتے تھے، کثرت سے عبادتوں کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ احیا لیلہ، آخری راتوں کو جاگا کرتے تھے، آخری راتوں میں کثرت سے جاگا کرتے تھے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ روڈوں پہ سڑکوں پہ ناچا کھیلا جائے، جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر گزارا جائے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نہ صرف بلکہ آپ اپنے آپ کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةً وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگا لیا کرتے تھے، بچوں سمیت، بیوی سمیت، بہنوں سمیت، ماں سمیت، آخری عشرے کے اندر عبادت کے لیے تیار ہو جائیے، کمر کس لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، استغفار کیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں رو کے گر گڑا کے اپنی مغفرت طلب کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ کرے، جہنم اگر ہمارا مقدر ہو جائے تو انتہائی بڑا ٹھکانہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا، اور اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ یہ لیلۃ القدر بھی ہے حضرات گرامی قدر، یہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے بخاری کی روایت ہے کہ آخری عشرے کے تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کی، میں یہاں پہ کچھ بزرگوں کو دیکھتا ہوں، شاید ان کی عمر، شاید ہی کسی کی عمر اس کے اندر 80 سال سے زائد تجاوز کر جائے، یہاں پہ 80 سال بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 83 سال والی عبادتوں کو لکھنے کے لیے تیار ہے، بشرط یہ ہے کہ بندہ آ جائے، بندی آ جائے، نیک نیتی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے، کلام پاک کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، نوافل کو پڑھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے، عالم یہ ہوتا ہے، رمضان جیسا جیسا گزرتا چلا جاتا ہے، ہم مسجدوں سے ویسے ویسے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ آتا ہے، مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، دوسرا عشرہ آتا ہے، مسجدیں آدھی نظر آتی ہیں، اور تیسرا عشرہ نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے، نبی کا عالم یہ تھا، وہ اللہ کے نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا،
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت پہ چن لیا. آپ شاہد بھی ہیں, آپ شافع بھی ہیں, آپ مشفع بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صفات کروائیں گے, جنت کا دروازہ کھلوائیں گے, سب سے پہلے آپ کی خبر کھولی جائے گی. میرے بھائیوں, ایسے عالم کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں. تورمت قدماہ, اللہ کے حبیب کے قدمائے مبارک سوج جایا کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں. صحابہ خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ ہو گئی ہو. اتنے لمبے سجدے, اتنے لمبے رکوع, لمبے سجدوں کے لیے تیار ہو جائیے, لمبے رکوعات کے لیے تیار ہو جائیے. مسجدوں میں نہیں, گھروں میں نوافل کا انتظام کیجئے. کلام پاک کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے, کمر بستہ ہو جائیے, اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر, صحیح بخاری کی روایت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم میں سے 80 سال کے بھی ہوں گے, 50 سال کے بھی ہوں گے, 60-70 سال کے بھی ہوں گے, 20-25 سال کے بھی ہوں گے. ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کے اندر جو قیام کرے گا, نمازیں پڑھے گا, لمبے رکوعات کرے گا, لمبے سجدے کرے گا, اور سنو اس کا اجر کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہے, بشرط یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو آپ تیار ہو جائیں, اور انشاءاللہ العزیز میری باتیں شاید آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے, ہمیں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے. اللہ کئی بیمار ایسے ہیں جو دواخانوں میں آخری سانسیں لے رہے ہیں, کورونا سے متاثر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما لے, ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لے. اللہ آج ہمارے اندر غربت ہے, ہمارے اندر بھوکمری ہے, ہمارے اندر پریشانی ہے, کاروبار ٹھپ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما دے, ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر فرما دے. اللہ اس وبا کو ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں کثرت سے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے, اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے, اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما لے. اللہ تیرے بندے تیرے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کر کے آج تیرے گھر میں آئے ہوئے روزے سے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے پریشانی کو دور فرما دے, اللہ ہمارے جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے زندگی میں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہ ہمارے زندگی میں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہ ہمارے زندگی میں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آج ہی معاف فرما دے. اللہ اسی وقت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو کیا بخش سکتا ہے. اللہ آج ہی کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا, اللہ جہنم کا عذاب انتہائی خطرناک ہے. اللہ ہمارے طاقت نہیں ہے کہ اس عذاب کو برداشت کر سکے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تو عذاب دے گا, تیرے بندوں کو عذاب دے گا. اللہ تو معاف کرے گا, تو عزیز و حکیم ہے. اللہ تیرے بندوں کو معاف فرما دے. اللہ تیری بندیوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری زندگی میں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہ ہماری زندگیوں میں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے پچھلی گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اللہ ایسی دوری پیدا فرما دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کی دوری پیدا فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رمضان میں اللہ کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ ہمارے جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.